بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نالج ورلڈ۔ اسلامی حکایات کی کتاب رحیل الشریعہ میں درج ہے کہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ایک بیعت خوبصورت نوجوان بغداد میں رہتا تھا جس کا کام نال سازی یعنی گھوڑوں کی نال بنانا اور اس کی سنبوں پر چڑھانا تھا۔ نال بناتے وقت تپتی بٹی میں سر شعلوں کے اندر وہ نال رکھتا اور آگ میں کسی جمور یا اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا تھا، بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کر اس تپتے ہوئے شعلے جیسے نال کو نکال لیتا تھا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے ڈھال لیتا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوتے تھے کہ اس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہیں اسی بازار میں ایک شخص ایک دن اس کے پاس آیا۔ جب وہ اس کے پاس بیٹھا اور اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھا تو اس نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نوجوان سے پوچھا، یہ معاملہ میری عقل سے بالا ہے کہ تمہیں گرم لوہا پکڑنے اور آگ میں اپنا ہاتھ ڈالنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں آگ کی بھٹی سے گرم لوہا اٹھا لیتا ہے، اور اب میری یہ کیفیت اس حد تک مجھ پر طاری ہو گئی ہے کہ میرا ہاتھ اب اسے برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہے اور مجھے کسی جمور، پلاس یا کسی اوزار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس شخص نے کہا کہ میں تیری بات کو نہیں مانتا، یہ کوئی اور ہی بات ہے۔ اس شخص نے دل میں سوچا کہ یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا پرہیزگار برگزیدہ آدمی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا، تمہیں قسم ہے اس اللہ کی جس نے تمہیں خلق کیا اور یہ کرامت عطا فرمائی، میرے حق میں کوئی دعا کر دو۔ نال سازی والے نے جب یہ باتیں سنی تو اس پر اللہ پاک کا خوف طاری ہو گیا اور وہ کہنے لگا، میرے بارے میں جو آپ سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ میں نہ ہی کوئی پرہیزگار ہوں اور نہ ہی صالحین میں میرا شمار ہوتا ہے۔ آنے والے شخص نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کا کام جو تم کر رہے ہو اللہ پاک کے نیک بندوں کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ نال ساز نے جواب دیا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میرا ہاتھ ایسا کسی اور وجہ سے ہے۔ اس شخص نے بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ نوجوان نال ساز بولا کہ ایک دن میں اس دکان میں اپنا کام کر رہا تھا تو ایک بہت ہی حسین اور خوش اخلاق عورت کہ اس سے پہلے میں نے اتنی خوبصورت عورت کبھی نہیں دیکھی تھی، وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں بے حد غریب اور مفلس ہوں۔ میں تو اسے پہلی ہی نظر میں دیکھتے ہی اس کا عاشق ہو گیا اور اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا۔ چنانچہ جب اس عورت نے مجھ سے مدد کی درخواست کی تو میں نے اس سے کہا، اگر تو اپنا جسم میرے حوالے کر دے تو میں تمہاری مدد اور ہر ضرورت پوری کر دوں گا۔ یہ سن کر اس عورت کا پورا جسم لرز اٹھا اور اس پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، اے مرد خدا، تو اللہ پاک سے ڈر، میں اس چال چلن والی عورت نہیں ہوں۔ اس کا یہ جواب سن کر میں نے اس سے کہا، تو ٹھیک ہے، یہاں سے اٹھو اور کسی اور جگہ کا راستہ دیکھ۔ وہ عورت نڈھال ہو کر چلی گئی، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دوبارہ واپس آئی اور کہنے لگی کہ غربت اور تنگ دستی مجھے مارے ڈال رہی ہے اور اس چیز نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ تیری خواہش پر ہاں کر لوں۔ میں نے فوراً دکان بند کی اور اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر پہنچا۔ جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میں کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کرنے لگا تو اس اجنبی عورت نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے جواب میں کہا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے اور پھر میری عزت چلی جائے۔ اجنبی عورت نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو اللہ پاک سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو اپنے نفس کی خواہش اور اس کے حسن کے جال میں اس حد تک گرفتار تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ جب میں اس عورت کے جسم کے قریب ہوا تو دیکھا کہ اس کا خوبصورت بدن اس طرح سے لرز رہا تھا جیسے ہوا کے ذرے پر آئے خشک پتے ہلتے ہیں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو اس طرح بہہ رہے تھے مانو جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تو یہاں کس سے ڈر رہی ہے؟ یہاں تو کوئی بھی تمہارے اور میرے علاوہ موجود نہیں ہے۔ اس اجنبی عورت نے کہا، میں جانتی ہوں کہ تمہارے اور میرے علاوہ اس کمرے میں کوئی موجود نہیں ہے، لیکن میرا پاک پروردگار ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے، تو میں کیوں کر اس کا خوف نہ کھاؤں؟
اس عورت نے بہت ہی گڑ گڑا کر کہا، اے مرد خدا، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میرا پاک پروردگار تیرے جسم کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں آگ کے شعلوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس عورت کی التجا میں جو گڑ گڑانا تھا اور اس کے چہرے پر بارش کی طرح بہتے ہوئے آنسو نہ جانے مجھ پر کس طرح اثر کر گئے، تو میں نے اپنے گناہ کا ارادہ ترک کر دیا اور اس کی جو ضرورت تھی وہ بھی میں نے پوری کر دی۔ وہ اجنبی عورت اپنے گھر لوٹ گئی۔ اس رات میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون جس کے سر پر چمکتا ہوا یاقوت کا تاج ہے مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اللہ پاک تمہیں جزائے خیر دے۔ میں اس ضرورت مند اور محتاج لڑکی کی ماں ہوں جس کی غربت کھینچ کر تمہارے پاس لائی تھی، لیکن خوف خدا کی وجہ سے تم نے اسے چھوڑ دیا۔ کہ اب میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تمہارے جسم کو دنیا اور آخرت میں آگ سے محفوظ رکھے۔ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد پھر وہ نوجوان نال ساز بولا کہ اس واقعے کے کچھ دن کے بعد کہ میں دھونکنی چلا کر نال کو گرم کر رہا تھا اور میں نے زنبور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دہکتے ہوئے آگ کے شعلوں میں چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تو میں نے جانا کہ اس اجنبی لڑکی اور اس کی ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس واقعے کو سنا کر اس نلساز نوجوان پر خوف خدا طاری ہو گیا اور اس نے مسافر سے درخواست کی کہ تم میرے حق میں دعا کرو کہ دنیا کی طرح آخرت میں بھی اللہ پاک دوزخ کی آگ مجھ پر حرام کر دے۔ دوستو، ہم نے آپ تک ابن جوزی کی یہ حکایت گوش گزار کی ہے جس کا لب لباب خوف خدا تھا۔ دوستو، ہم اپنے افسر سے تو ڈر جاتے ہیں لیکن کل کائنات بنانے والے سے نہیں، جس کے روبرو ایک دن حاضر ہونا ہے۔ اس دن اپنے پاک پروردگار سے کیا کہو گے؟ کیسے اپنی ندامت کو چھپاؤ گے جو دلوں کی باتوں تک جانتا ہے؟ اس دن اللہ پاک نے پوچھ لیا کہ اے میرے بندے، میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا اور تم میرے پاس کیا لایا ہے؟ تو کیا جواب دو گے اپنے رب کو؟ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں بہت کوئی نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اور زندگی نے وفا کی تو میں ملوں گا آپ سے ایک اور انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔